السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے لفظ پر بات کریں گے جو صرف ایک ورڈ نہیں بلکہ اسلام کی روح، محبت، قربانی اور حق کی پہچان ہے، اہل بیت۔ لیکن سوال یہ ہے، اہل بیت کا مطلب کیا ہے؟ کون اہل بیت میں شامل ہے اور ہم پر اہل بیت کا کیا حق بنتا ہے؟ اگر آپ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو یہ ویڈیو آخری تک ضرور دیکھیے۔ اہل بیت کا لفظی مطلب سب سے پہلے سمجھتے ہیں۔ اہل بیت کا مطلب، اہل کا مطلب ہوتا ہے گھر والے، بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر۔ اس طرح اہل بیت کا مطلب ہوا گھر کے لوگ، لیکن اسلام میں یہ صرف کسی بھی گھر کے لوگوں نہیں بلکہ رسول اللہ کے گھر کے لوگ ہیں۔ اسلام میں اہل بیت سے مراد ہے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پھر ان کی بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، پھر مولا علی، ان کے دو شہزادے امام حسن اور امام حسین۔ ان 5 مبارک ہستی کو پنجتنی پاک کہا جاتا ہے۔ یہ وہی ہستی ہے جنہیں اللہ نے پاکی، عزت اور بلندی عطا فرمائی۔ قرآن میں اہل بیت کا ذکر اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ احزاب میں، اللہ بس یہی چاہتا ہے کہ اہل بیت سے ہر قسم کی ناپاکی دور کرے اور انہیں پوری طرح پاک بنا دے۔ سوچئے، جن کی پاکی کی ذمہ داری اللہ خود لے رہا ہے، ان کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ حدیث میں اہل بیت کا مقام، رسول اللہ نے فرمایا، میں تمہارے درمیان 2 قیمتی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور میری اہل بیت۔ اگر تم ان دونوں سے جڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اس حدیث سے یہ صاف ہوتا ہے کہ قرآن اور اہل بیت الگ نہیں بلکہ دونوں ہدایت کے ذریعہ ہے۔ اہل بیت سے محبت کیوں ضروری ہے؟ اہل بیت سے محبت کا مطلب صرف نعرہ لگانا نہیں بلکہ ان کے صبر کو اپنانا، ان کی سچائی پر چلنا، ان کی قربانی کو یاد رکھنا اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونا۔ کربلا اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ امام حسین نے ہمیں سکھایا کہ حق کے لیے سر کٹا دیا جا سکتا ہے لیکن حق چھوڑا نہیں جاتا۔ آج کے دور میں اہل بیت کا پیغام، آج جب دنیا میں نا انصافی ہے، جھوٹ عام ہو گیا ہے اور ظلم کو نارمل سمجھا جا رہا ہے، تب اہل بیت کا پیغام ہمیں یاد دلاتا ہے، صبر بھی ضروری ہے، ہمت بھی ضروری ہے اور حق کے ساتھ کھڑے ہونا بھی سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہم سچ میں نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں اہل بیت سے بھی محبت کرنی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو اہل بیت کے راستے پر چلنے، ان کے اخلاق کو اپنانے اور ان کی محبت کو دل میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے۔